اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے 3 اس کے عشرے مقرر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عبادت کا جو طریقہ کار ہے ہم بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ عبادت کس طرح کی جائے اور کس اسپرٹ سے کی جائے اور کس طرح اللہ سے مانگا جائے اور کس طرح جہنم سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں پریکٹس کروا رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ بندہ جو بھٹک گیا ہے، بھول گیا ہے، دنیا کی اس روشنی میں، دنیا کی مصروفیات میں جو چلا گیا اور یہ بھول گیا، میرے پیغام کو بھول گیا، میرے کام کو بھول گیا، اور میں نے جس لیے انسان کو پیدا کیا وہ مقصد وہ بھول گیا، تو اس کو دوبارہ لایا جائے اور اس کو دوبارہ رینیو کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑا ہی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ موقع دے رہا ہے۔ زندگی کا یہ راستہ جس پر انسان سفر کر رہا ہے، دونوں طرف افراد تفریق، خواہشات اور میلانات، نفس و احساس، ترغیبات، گمراہیوں اور نافرمانیوں کی خاردار جھاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس راستے پر کانٹوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے چلنا اور اطاعت حق کی راہ سے ہٹ کر بد اندیشی اور بد کرداری کی جھاڑیوں میں نہ الجھنا، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ اپنے آپ کو سارے جو اللہ کے نظام کے خلاف جو راستے ہیں ان راستوں سے ہٹا کر اپنے آپ کو صراط مستقیم، اللہ کے نیک لوگوں کے راستے پر چلانا اپنے آپ کو اور اس پہ عمل کرنا، یہی تقویٰ ہے۔ ہمیں آج تقویٰ جو اس کی اسپرٹ جو ہے نا نظر نہیں آتی، کیونکہ دنیا میں ہم لوگ اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی پیسہ کمانا ہمارا مقصد ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ عبادت ہے، یہ ٹھیک ہے، اپنی خاندان کی رہنمائی کرنا یا ان کی ٹیک کیئر کرنا، ان کے لیے کمانا حق حلال، یہ بھی ایک ہمارے اسلام اور ہمارے دین کا حصہ ہے۔ لیکن اسی میں پڑ جانا اور اس میں اتنی اسپیڈ لگانا کہ ہم اللہ کے کام کو بھول جانا، اللہ کا پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اس کو بھول جانا، یہ نہائی ناسمجھداری اور ہمیں دین سے دوری کا یہ بہت بڑا ایک غلط ہمیں کنسپٹ دیا گیا ہے کہ جی ٹائم از منی، اور ٹائم جو ہے وہ منی ہے، پیسے ہیں، بس دن رات آپ لگے رہو، ٹائم از منی، ٹائم ہی آپ کے لیے پیسہ ہے۔ تو دن رات یعنی اللہ کا تصور اس میں بیچ میں ہٹا دیا ان لوگوں نے کہ صرف ٹائم از منی، ٹائم 24 گھنٹے جو ٹائم آپ یوز کر رہے ہیں ایکول ٹو منی، پیسے کے بغیر اور بات ہی نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ نفسا نفسی اپنی طرف اپنی پڑی ہوئی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی کو آج ٹائم نہیں ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام دیتے ہیں یا ریمائنڈ کرتے ہیں، بہت بڑی بات کرتے ہیں وہ، کیونکہ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ بھائی کسی کو ہم کہیں نا نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، نیک کام کیا کرو، وہ بولتے ہیں بھائی یہ فلسفہ اور یہ تقریریں اپنے گھر میں کرنا یا اپنے آپ کو کرنا، مجھے کوئی اثر نہیں ہو رہا اور نہ ہی ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں۔
ایسے لوگوں نے جواب دے دیے، بولتے بھائی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تم پرانی زبانیں بول رہے ہو، پرانے زمانے کی، آج کا زمانہ اور ہے، ہمیں انٹرنیٹ کا بتاؤ، ہمیں فیس بک کا بتاؤ، یوٹیوب کا بتاؤ، کوئی گوگل میں نے کیا سرچ کرنا ہے، کوئی مجھے ایسی چیزیں بچاؤ جو چیٹ وغیرہ کرنی ہے، کسی کے ساتھ مزاح کرنی ہے، اسکیپ وغیرہ کا بتاؤ، کوئی نئے جو انٹرنیٹ میں طریقے وہ بتاؤ کہ میں اس میں لگا رہا ہوں، 24 گھنٹے لگا رہا ہوں، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اسی لیے ٹائم از منی وہ کہتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ پہ یا اس چیزوں پہ پیسہ بناتے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں اس کو، نیٹ ورک کو سمجھتے ہیں جی، سافٹ ویئر کو سمجھتے ہیں جی۔ بہرحال یہ آج ہر ایک کا ایمان بن چکا ہے۔ تقویٰ جو ہے وہ ولی اللہ کا جو تقویٰ ہے، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج ولی اللہ کا پیغام کو ہم نے ایک سائڈ پہ کر دیا ہے، نئے عجیب اسکالر آ گئے کہ جی یہ کر رہے ہیں۔ اور ولی اللہ کا کیا رول ہے اس دنیا میں؟ اللہ کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے، اگر سچ بولا جائے تو ان کا جو رول ہے وہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ ہم 100 دفعہ پیدا ہو جائیں، 1000 دفعہ پیدا ہو جائیں، ہمارے میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں۔ تو تقویٰ جو ہے نا وہ لوگ سمجھے ہیں، ولی اللہ صوفی لوگ، اور وہ آج ان کو میڈیا ہے یا لوگ ہیں، ساری دنیا لگ کے بدنام کر رہی ہے، اور یہ ملکوں کی چالیں ہیں، اپنی سیٹوں کو بچانا ہے، اپنی گورنمنٹ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ ولی اللہ جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ اور یہ بادشاہ جو ساری زندگی بیٹھ جانا، وہ ان کے اگینسٹ ہے، وہ خلاف ہیں، اور وہ حق بات کریں گے، اللہ اور رسول کی بات کریں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہوں کے خلاف بات نہ کرو، وہ سعودی عرب کے بادشاہ ہیں یا کویت کے ہیں یا کسی اور ملک کے ہیں، ان کے بات نہ کرو۔ عرب کے لیے حدیث ہے کہ ان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، عرب لوگوں کے، مسکین لوگوں کے، قریش کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بادشاہ جو ہے اس کو آپ کچھ بھی نہ کہیں، اس کی رہنمائی نہ کریں، اس کو آپ اس کو ریمائنڈ نہ کرائیں، تو کیسا معاشرہ کیسا بنے گا، کیسے لوگوں پہ انصاف کیسے ہوگا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ خطبہ پڑھا رہے تھے، ایک بندہ وہاں ہی مسجد میں اٹھا، آپ نے کہا آپ تقریریں کر رہے ہیں انصاف اور یہ اور وہ، یا آپ نے کپڑے جو پہنے ہوئے اتنا لمبا آپ نے چوگا پہنا ہوا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کہتے ہیں کہ جی حق کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور فیئر ہونا چاہیے، اور یہ تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے کہا آپ کی جو شکایت ہے وہ جائز ہے کہ آپ نے انگلی اٹھائی، ہم اس پہ خوش ہیں، نہیں تو آج بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو نا، اس کی گردن ہی اڑا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ اٹھے کیوں، آپ نے بات کیوں کی ہے، آپ کون ہوتے ہیں ایسی باتیں؟ آج اسی لیے لوگوں کو، بادشاہوں کو جوتیاں دکھائی دی جاتی ہیں، اور وہ جوتی دکھانے والا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ نظر آتا ہے آپ کو؟ تو یہ ہے ان کا مقام، دیکھیں انہوں نے کیسے صبر سے آگے سے ہینڈل کیا ایسے مسئلوں کو۔ انہوں نے کہا کہ میرے باپ کا جو قد ہے وہ لمبا ہے اور ان کو کپڑے زیادہ لگتے ہیں، تو میں نے اپنا جو حصے کا بیت المال سے جو کپڑا ملا ہے، میں نے اپنے حصے کے کپڑے ابو کو پہنائے ہیں، دونوں جوڑ کے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ خلیفہ وقت تھے اور انہوں نے ہر چیز کا جواب دیا۔ وہ یہ نہیں کہ وہ جی ہم بدماشیاں کرتے رہیں، ہم عیاشیاں کرتے رہیں لوگوں کے ٹیکس پہ، لوگوں کے پیسوں پہ، اور اللہ کی دین ہے وہاں پہ، ہر دنیا کی ہر چیز ہے آپ کے پاس، آپ لوگوں کے آگے ادھر ادھر ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ تو اگر وہ لوگ کوئی اٹھتے ہیں، آج ان کو پریشانی ہوگی یہ جی کہ مصر میں انقلاب آ گیا اور فلاں جگہ آ گیا تو ہماری بھی باری ہے، تو اب وہ جا کے وہ جی مدینہ شریف میں دعائیں کر رہے، نہیں تو دعائیں تو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ دعا کرنا حرام ہے، شرک ہے۔ تو آپ کبھی نیٹ پہ دیکھیں، آپ یوٹیوب میں